مرزائی شکار ہے، بدعتی فرار ہے، دشمن فقہ کی تو چیخ اور پکار ہے۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ وصحبہ ومن اتبع رشدہ اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ الخاتم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا قائد المرسلين ولا فخر وأنا خاتم النبيين ولا فخر وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر وقال إنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعده۔ نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا نبی مصطفیٰ کے بعد، نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا نبی مصطفیٰ کے بعد۔ حسن نبوت کا قلم ٹوٹ گیا مصطفیٰ کے بعد۔ اللہ اور رسول کی لعنت ہو اس پہ ساحل، اللہ اور رسول کی لعنت ہو اس پہ ساحل، کرے دعویٰ نبوت جو مصطفیٰ کے بعد۔ لائق صد تقریب اساتذہ اعظام، واجب الاحترام حکم حضرات اور عزیز رفقائے بزم، آج اس عظیم الشان موقع پر آپ حضرات کے روبرو تحفظ ختم نبوت کے موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا، یہ مجھ ناچیز کے لیے بڑے سعادت کی بات ہے۔ دعا فرما دے کہ رب کریم صحیح صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، ایک وقت تھا جب اس دنیا کا نام و نشان نہ تھا، بلند و بالا آسمان، بچھی زمین، کھڑے پہاڑ، سورج چاند ستارے، یہ سب صرف خدا کے علم میں تھے۔ پھر اللہ نے تنِ تنہا اپنی عظیم قدرت سے اس پوری کائنات کو پیدا کیا، اور پھر ایک وقت آئے گا جب رب العالمین اس دنیا کو نیست و نابود فرما دیں گے۔ عزیزان ملت، جیسے اس دنیا کا ایک آغاز ہے اور ایک آخر بھی، بالکل ٹھیک اسی طرح دنیا کی ہر چیز چاہے وہ کتنی ہی بڑی اور عظیم ہو، اس کا ایک آغاز ہوتا ہے، ایک ابتدا ہوتی ہے، اور پھر ایک آخر اور ایک اختتام بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن خاتم الکتب ہے، اس کے بعد کوئی آسمانی کتاب نازل ہوئی نہ کبھی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام خاتم الادیان، اس کے بعد کوئی آسمانی دین آیا نہ کبھی آئے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت خاتم الشرائع ہے، اس کے بعد کوئی شریعت، اس کے بعد کوئی دوسری شریعت ہے نہ کبھی ہوگی۔ اور ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ کے بعد نبوت و رسالت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ خود محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کچھ اس طرح تصویر کشی فرمائی ہے کہ میں قصر نبوت کی آخری اینٹ ہوں، میرے آنے کے بعد قصر نبوت اپنی تکمیل کو پہنچ گیا اور میں آخری نبی ہوں۔ شمع رسالت کے پروانوں، آپ کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ سب سے بڑا جھوٹا، دھوکے باز، دجال اور ملعون ہے، اور خدا کے یہاں اس کے بدبخت اور جہنمی ہونے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں۔ ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، بندہ مومن کے لیے عقیدہ ختم نبوت کس قدر ضروری اور کتنی اہمیت کا حامل ہے، اس بات کا اندازہ اس سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم کی 100 آیتوں اور جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی 200 سے زائد احادیث مبارکہ میں اس عقیدے کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جس عقیدے کا یہ مقام و مرتبہ ہو اسے سچے دل سے ماننا، اور اگر دشمنان اسلام کی جانب سے اس پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جائے تو اسے پوری طرح ناکام بنانا اور عقیدے کی حفاظت میں اپنے تن من دن کی بازی لگا دینا بلا شبہ ہم جانثاروں کا شیوا اور مقام فخر ہونا چاہیے۔ اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس شعر پر اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہوں گا۔ زندہ دلوں کی شان عشق رسول ہے، زندہ دلوں کی شان عشق رسول ہے،
بقائے ختم نبوت کے لیے میرا سر قبول ہے۔ وصلی اللہ علی خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی عربی اینڈ ڈریس اسلامک فیشن عربی دقلات مکتب کے بچوں کے لیے ایک نایاب تحفہ۔ رمضان، عید اور دیگر تقریبات کے لیے عمدہ کوالٹی کے دلکش خوبصورت عربی ڈریسز انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ مفتی عربی اینڈ ڈریس، ابراہیم پورہ، بھوپال، انڈیا۔ اس ویڈیو کے لیے تعاون کیا ہے الخدم ٹورز اینڈ ٹریولز انڈیا۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے اثردار دوا، ابھی کال کریں۔ تکمیلی تیل بینا مالیگاؤں، جی ایس ہربل یونانی اکولا، چوکو اسٹار اورنگ آباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔